بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ دیکھیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس میں دو چیزوں کا بیان ہے کہ اے لوگو، قرآن اور سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تم سیدھے راستے پر رہو گے۔ اگر ان دونوں کو چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اب امت کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ نماز کے صرف شروع میں رفع دین کرتا ہے، اور امت کا تھوڑا سا طبقہ جو ہے وہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت جو ہے اس سے اٹھتے وقت بھی رفع دین کرتے ہیں۔ یہ مجھے دوست نے کتاب دی تھی، رفع الیدین کا علمی و تحقیقی جائزہ، قرآن و سنت۔ تو قرآن و سنت سے انہوں نے 10 روایتیں پیش کی ہیں جس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ 3 جگہوں پر رفع دین کرنا چاہیے۔ وہ انہوں نے 10 روایتیں کون سی پیش کی ہیں، یہ ان کی بڑی کوشش ہے، اچھی کوشش ہے۔ دیکھیں، یہ انہوں نے پہلی حدیث مبارکہ پیش کی ہے، پھر دوسری حدیث مبارکہ پیش کی ہے، اور پھر تیسری حدیث مبارکہ، پھر چوتھی حدیث مبارکہ، پھر 5ویں حدیث مبارکہ، پھر 6ٹھی حدیث مبارکہ، 7ویں حدیث مبارکہ، 8ویں حدیث مبارکہ، 9ویں حدیث مبارکہ، 10ویں حدیث مبارکہ۔ 10 روایتیں انہوں نے پیش کی ہیں کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں ہمیں جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، رفع دین کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، ان کی بڑی اچھی کوشش ہے۔ اس کا مطلب ہے جو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے کہ جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو ہمارے سر آنکھوں پر، ہمارے سر ماتھے پر بات کلیئر ہوگی۔ اب جو لوگ صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہیں ان کا کیا مسئلہ ہے، وہ کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے۔ اب اسی کتاب سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ رفع دین سے شروع میں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اسی کتاب سے میں لیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ پہلی روایت خود ہی لائے ہیں، یہ منکرین رفع دین کے دلائل کی اقسام تو تفصیل پھر کرتے کرتے انہوں نے یہ پہلی روایت پیش کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تب تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تو ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور سجدوں کے درمیان بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اس حدیث سے ثابت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف، اور ابن عمر رضی اللہ عنہ تو یہ صحابی ہیں، یہ امام حنیفہ کی بات نہیں ہے، نہ کسی شاعر کی بات ہے، تو خود ہی یہ اپنی کتاب کے اندر جو ہے یہ اس روایت کو لائے ہیں۔ لیکن اس پر اعتراض صرف اتنا کیا ہے کہ لدھیانوی صاحب نے ترجمہ غلط کیا ہے، آگے ترجمہ انہوں نے خود کر دیا۔ دیکھیں، یہ ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یہاں تک کہ کندھوں کے قریب کرتے، اور بعضوں نے لکھا اپنے دونوں کندھوں تک، اور جب رکوع کا ارادہ کرتے اور جب رکوع سے اٹھتے نہ اٹھاتے ان دونوں کو، اور بعضوں نے کہا نہ اٹھاتے دونوں سجدوں کے درمیان۔ اب یہ روایت تو دیکھیں، انہوں نے ترجمہ سے کہتے ہیں یہ ترجمہ غلط کیا ہے۔ اب جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ بھی بالکل وہی چیز ہے کہ صرف نماز کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھاتے تھے، تو ایک چیز کلیئر ہو گئی۔ لیکن اس نے اعتراض کیا ہے، قارئین کرام لدھیانوی صاحب نے اس روایت کا ترجمہ غلط کیا ہے۔ وجہ اس کی وہ خود جانتے ہوں گے کہ ایسا بے علمی کی سبب سے ہوا یا جان بوجھ کر یہودیوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زبردستی غلط مطلب اخذ کیا ہے۔ اس کا صحیح ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ترجمہ انہوں نے جو بیان کیا وہ بھی اس کے مطابق ہی ہے، صرف 1-2 لفظ کا فرق ہے، لیکن اس میں یہ بات تو کلیئر ہے کہ آپ نے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت ہاتھ نہیں اٹھائے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حنفی لوگ جو ہیں وہ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں، حضور کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، تو اس میں اعتراض کیا بنتا ہے؟ بس یہ اعتراض ترجمہ غلط کیا ہے جی۔ لیکن جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے اس کے اندر بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے نماز کے شروع کے اندر صرف ہاتھ اٹھائے ہیں۔ تو کیوں لوگ دیکھیں پھر کتنے غلط الفاظ استعمال کیے کہ یہودیوں کی سنت پر، یعنی کہ لدھیانوی صاحب اتنے بڑے عالم کو فوراً پروفیسر صاحب نے
کیا کر دیا؟ یہودی قرار دے دیا، لا حول ولا قوت۔ اچھا چھوڑیں اس بات کو، پہلی حدیث یہ لے آئے ہیں، جب یہ حدیث ہے ابن عمر سے روایت ہے، ٹھیک ہے، مسند ابو عوانہ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، ٹھیک ہو گیا، روایت تو اپنی جگہ ٹھیک ہے نا۔ اس کا مطلب ہے جو لوگ صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کر رہے ہیں اور صحابی کی روایت ہے۔ اب ان کی دوسری روایت دیکھیں، اب دوسری روایت یہ خود ہی لائیں اپنی کتاب کے اندر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے اور جب رکوع کرتے اور اس سے سر اٹھاتے تو رفع دین نہ کرتے اور نہ دونوں سجدوں کے درمیان۔ تو اس روایت کے اندر بھی یہ دوسری حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہو گیا، اس کے اندر بھی ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے۔ تو پھر اختلاف کس چیز کا؟ آگے انہوں نے بڑی بحث کی ہے، یہ فلاں امام نے کہا، فلاں امام، اب اماموں کے پیچھے چل پڑے ہیں، ادھر کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں، ادھر اماموں کے پیچھے کہتے ہیں، امام کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اماموں کے پیچھے چل کے انہوں نے حدیث کو ہی غلط قرار دے دیا۔ کہ جب اللہ کے نبی سے بات ثابت ہو گئی تو بات کلیئر ہو گئی، کتنی ہو گئی؟ دو روایتیں ہو گئی ہیں۔ اب یہ تیسری روایت خود لائے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس گھر میں سے باہر تشریف لائے تو فرمایا کیا بات ہے، تمہیں رفع الیدین کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، گویا وہ بدکے ہوئے گھوڑوں کی دمیں ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ تو یہ روایت ہے جو حنفی حضرات دلیل پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے رفع الیدین کو منسوخ کر دیا، یعنی اس روایت کے مطابق رفع الیدین اگر شروع میں اللہ کے نبی نے رکوع میں جاتے وقت، اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں اٹھتے وقت کیا ہے تو اس روایت کے مطابق وہ منسوخ ہو گئی ہے۔ اب یہ خود ہی روایت لے آئے ہیں، ادھر سے کہتے ہیں کہ کوئی حدیث لاؤ جی جس میں یہ ہو کہ آپ نے منسوخی کا حکم دے دیا ہو، تو یہ روایت ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، خود انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت لے آئے ہیں۔ چلو جی، کتنی ہوگی؟ 3 ہوگی۔ اب چوتھی دیکھو، قرآن و سنت سے یہ جائزہ لے رہے ہیں تو قرآن و سنت سے الحمدللہ یہ چیز ثابت ہو رہی ہے کہ نماز کے شروع میں جو لوگ رفع دین کرتے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہی وہی ہے۔ اب یہ خود چوتھی روایت اوپر لکھتے ہیں حدیث مبارکہ، جب حدیث ہے تو حدیث اللہ کے نبی کی بات ہوتی ہے، کسی اور کی بات تو نہیں نا۔ یہ چوتھی روایت لائے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے جب نماز شروع فرماتے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آگے چلتے ہیں، یہ 5ویں حدیث دیکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھائی، بس پہلی مرتبہ کے سوا رفع الیدین نہ کیا۔ اب یہ بھی حدیث ہے، کوئی شعر نہیں ہے، نہ امام حنیفہ کی بات ہے نہ کسی امام کی بات ہے، بھئی یہ حدیث ہے۔ اور خود یہ دیکھیں مصنف صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے، کسی فقہ کی بات نہیں ہے، اور یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، نسائی شریف کے اندر ہے، ابو داؤد شریف کے اندر ہے، یہ سیاستہ کی 6 جو بڑی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ جب موجود ہے تو رفع دین جو نماز کے شروع میں کرتے ہیں ان پہ کیوں پھر آپ اعتراض کرتے ہیں؟ تو ثابت ہو گیا کہ صحابی سے یہ روایت ہے، اور ثابت ہو گیا کہ انہوں نے حضور کی نماز پڑھائی ہے، اس میں شروع میں رفع دین کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے یہ بحث کرتے ہیں کہ فلانا امام کہتا ہے یہ حدیث سے نہیں، فلانا، پھر اماموں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ بھائی ادھر آپ صحابہ کے پیچھے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، لیکن ادھر آپ اماموں کو لے آتے ہیں تو دوسروں پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ تو یہ 5ویں روایت انہوں نے خود ہی پیش کی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، نمبر 6 پہ آ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی دوسری حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ نماز کے شروع کے سوا رفع دین نہ کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ اب بات کلیئر ہو گئی، روایت کرنے والے صحابی ہیں، کوئی امام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھیں، عبداللہ بن مسعود ان کے بڑے فضائل ہیں، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی پیروی کرو گے فلاح پاؤ گے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، یہ نماز کے شروع کے سوا رفع دین نہ کرتے تھے۔ تو کیا ثابت ہوا
کہ جو لوگ نماز کے سے شروع میں رفع دین کرتے ہیں وہ حضور کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، حضرت عمر کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، تو اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ اسی کتاب کے اندر سے ماشاءاللہ دونوں چیزیں ثابت ہو گئی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، یہ کتنی ہے؟ حدیث نمبر 6 ہے، اب 7ویں لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع دین نہیں کیا جاتا مگر 7 جگہوں میں، جب نماز شروع کرے۔ تو کیا قصور ہے حنفیوں کا؟ جب مسجد حرام میں داخل ہو کر بیت اللہ کو دیکھے، جب صفا پر کھڑا ہو، جب مروہ پر کھڑا ہو، جب عرفہ کی شام کو لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے اور مزدلفہ میں۔ اب یہ طبرانی، مصنف ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ روایت ہے، وہ صحابی روایت فرما رہے ہیں، حضرت ابن عباس روایت فرما رہے ہیں، اور یہ حدیث خود کہہ رہے ہیں حدیث مبارکہ ہے، کوئی شعر نہیں ہے، کسی امام کی بات نہیں ہے۔ تو حنفی حضرات جو نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہیں اس حدیث کے مطابق کرتے ہیں کہ صرف 7 جگہوں پر رفع، یہاں پہ سجدوں، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہی تحقیقی جائزہ انہوں نے بڑا اچھا پیش کیا ہے کہ نماز کے صرف شروع میں رفع دین کرنا چاہیے۔ اب یہ تیسری حدیث انہوں نے لکھی ہے، تو یہ 7 میں نے ان کی کتاب سے حوالے دے دیے ہیں۔ اب ان کی 8ویں دیکھیں، خود فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ صحابی ہیں، کوئی امام نہیں ہے، کوئی فقی نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔ تو اب بتاؤ حنفیوں پہ کیوں اعتراض ہے؟ کبھی یہودی کہا جا رہا ہے، کبھی اس کو کیا کہا جا رہا ہے، کتنی خطرناک بات ہے یہ۔ خود کہتے ہیں یہ حدیث مبارکہ، یہ بھی حدیث مبارکہ ہے، شعر نہیں ہے، کسی امام کا قول نہیں ہے، امام حنیفہ کا قول نہیں ہے، خود کہتے ہیں حدیث ہے۔ جب حدیث ہے پھر خود کہتے ہیں کہ صحابی روایت فرماتے ہیں، خود کیا کہہ رہے ہیں، تو غور کریں دوبارہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اس کے بعد نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابو داؤد شریف، دار قطنی، ابن ابی شیبہ، امام بخاری کے استاد ہیں، اور یہ سیاستہ کی کتاب ہے۔ اور یہ حدیث کی کتابوں کے اندر سے خود حوالہ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، کیوں اعتراض ہے پھر۔ اب یہ 8ویں روایت ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، 9ویں پہ آتے ہیں۔ حضرت عباد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہے، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو پہلی تکبیر میں رفع الیدین کرتے، پھر نماز کے فارغ ہونے تک کسی جگہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہ بحیقی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، خود لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ عباد بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں سے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت نہیں کرتے تھے۔ تو بات کلیئر ہو گئی۔ اس کا مطلب حنفی جو ہیں وہ بھی قرآن و سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ ماشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ کام انہوں نے بڑا اچھا کیا کہ دونوں کے معاملات پیش کر دیے ہیں کہ جو شروع میں رفع الیدین کرتے ہیں اور آخر رکوع سے اٹھتے اور نہیں کرتے، دونوں کے دلائل پیش کر دیے ہیں۔ یہ 9ویں روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب صحابہ کرام کا عمل پیش کر رہے ہیں، اماموں کا نہیں۔ دیکھیں 10ویں روایت پیش کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو جب حضرت عمر نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ خود پیش کر رہے ہیں۔ اب یہ امام تو نہیں، اماموں کا قول تو نہیں ہے نا، یہ صحابی رسول ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے لیے حضور نے دعا فرمائی تھی۔ خود کہہ رہے ہیں، طحاوی شریف کے اندر ہے، طحاوی شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب آگے بحث کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، خود جج بن گئے ہیں کہ یہ ابراہیم نخعی جو ہیں یہ کہتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور ذیلی اماموں کے پیچھے آ گئے، خود کہتے ہیں کہ اماموں کے پیچھے مت چلو، اللہ رسول کے پیچھے چلو، حضور کی بات مانو، صحابہ کی بات۔ یہ صحابی رسول کی بات چھوڑ کے ادھر اماموں کے پیچھے آ گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب رفع دین یہ کہہ رہے ہیں رفع دین نہیں کرتے، تو بات کافی ہو گئی، کسی نماز کے شروع میں رفع دین کرنا چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ 11ویں روایت خود ہی لائے ہیں اپنی اس کتاب کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رفع دین نہیں کرتے تھے، آثار السنن کے اندر ہے، کلیئر ہو گیا مسئلہ۔ 11 روایتیں۔ اب یہ 12ویں روایت خود لائے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہلی تکبیر کے سوا رفع دین نہ کرتے تھے،
اور تحاوی کے اندر یہ موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلتے ہیں، تیری میری بات کو دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تکبیر اولیٰ کے سوا رفع دین نہ کرتے تھے، یہ بھی صحابی ہیں۔ عبداللہ بن عمر بھی رفع دین سے شروع میں نماز میں شروع میں کرتے تھے۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شروع میں کرتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر اولیٰ کے سوا رفع دین نہ کرتے تھے۔ تو ماشاء اللہ 13 روایتیں انہوں نے وہ پیش کر دی ہیں، سنت سے ثابت کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام صرف نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے۔ اور 10 روایتیں خود پیش کی ہیں، 10 روایتیں جس میں انہوں نے پیش کیا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت سے اٹھتے وقت رفع دین کرنا چاہیے۔ اب معاملہ تو حل ہو گیا، تو قرآن و سنت کی روشنی میں تو یہ بات ثابت ہوگی کہ 10 حدیثیں انہوں نے پیش کی ہیں جہاں شروع میں رکوع سے اٹھتے تیسری رکعت میں رفع دین کرنا چاہیے، وہ 13 حدیثیں پیش کر دی ہیں جس کے اندر انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جو حنفی نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہیں یہ بھی حضور کی نماز ہے۔ تو میں شروع سے یہی کہتا ہوں اور امت کا بڑا طبقہ یہی کہتا ہے کہ اس بحث میں نہ پڑھیں، جب دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ پھر یہ اس طرح کے الفاظ جب آپ نے اس کتاب میں دونوں طرح کی روایتیں پیش کر دی ہیں تو یہ اس طرح کے الفاظ حنفیوں کی چلاکیاں، منکر حدیث، کذب بیانی ہے، گمراہ جنمی، مومنین کی راہ چھوڑنے والے، علمی بے بسی، کج ذہن، سرفراز گکھڑوی، دشمنان محدثین، بے بصیرت، گمراہی، کذب بیانی، یہودیانہ روش، جھوٹے، ٹھیک ہے، دماغی حالت سے فارغ، بریلوی جولا ہیں، انمرشاد متعصب ہے، جاہل واحد، جھوٹے، قابل رحم حالت، عقل کے مارے، متعصب، ہٹ درم، لچر، بودا، ہیرا پھیری، اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، لدھیانی صاحب نے ترجمہ غلط کر دیا، نفیوں کی عقل ماری گئی۔ یہ کیا ہے؟ جب آپ نے اپنی کتاب کے اندر جو لوگ شروع میں رفع دین کرتے ہیں 13 حدیثیں پیش کر دی ہیں، اور جو رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، تیسری رکعت سے اٹھتے وقت کرتے ہیں ان کی 10 اور حنفیوں کی 13 بیان کر دی ہیں۔ یعنی یہ بات ادھر کہتے ہیں یہ حق ہے اور یہ نہ حق ہے، حق بالکل واضح ہوگا۔ 13 آپ نے روایتیں ان کی پیش کر دی ہیں کہ جو نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہیں، آگے نہیں کرتے۔ تو معاملہ کلیئر ہو گیا کہ حنفی جو ہیں جس طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ آقا علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور ماشاء اللہ جو لوگ رفع دین رکوع میں بھی جاتے ہوئے کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی کرتے ہیں، اور تیسری رکعت میں اٹھتے، وہ بھی نماز ایسی ہی ہے جیسے حضور کی نماز ہے۔ تو بات ختم ہوگی۔ تو کیوں یہ بات آپ لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے کہ دونوں طریقے نماز میں ثابت ہیں؟ اور بعض الحمدللہ ہم نے ایسے حدیث دیکھے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دونوں طریقے ثابت ہیں، وہ حق ادا کر رہے ہیں، لیکن پروفیسر صاحب تو خدا سے ڈریں، خدا سے ڈریں۔ اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے ہی اس کتاب کے اندر دونوں طرح کی روایتیں جمع کرا دی ہیں، 10 اور 13 روایتیں آپ نے 13 جو ہیں حنفیوں کے حق میں ہیں اور 10 آپ نے اپنے مسئلے کے مطابق دلیل پیش کی ہے۔ تو ایک کوئی کتاب لکھیں جس میں آپ ثابت کر دیں کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، دونوں طرح سے ثابت ہیں۔ اور یہ جو جملے آپ نے اس کے صفحہ نمبرات میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے غلط یہ جملے استعمال کیے ہیں، ان سے توبہ کریں۔ یہ انتہائی غیر مناسب ہے، غیر اخلاقی بات ہے یہ۔ دیکھیں یہ تو ٹھیک ہے آپ نے تحقیق کی ہے، لیکن یہ کون سی تحقیق ہے؟ یہودیانہ روش، اور یہ خدا کے لیے پروفیسر صاحب ہیں آپ کے منہ سے یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ اخلاقیات کو ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب بچوں کو یہی چیزیں سکھاتے ہیں جی، خدا کے لیے اللہ سے ڈریں یار، ہیں؟ میں بھی استاد ہوں، ٹیچر ہوں، میں 38 سال میں نے اسکول میں بچوں کو پڑھایا، میں نے کبھی اس طرح کے جملے نہ بچوں کو سکھائے ہیں نہ کبھی۔ یہ قوم کو تباہ کرنے والے جملے ہیں۔ توبہ کریں، فوری طور پر ایک 2 کتاب لکھیں جس میں یہ آپ کہیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بات میں نے 13 اور 10 23 حدیثیں میں نے پیش کر دی ہیں، تو دونوں طریقے صحیح ہیں، دونوں اللہ رسول کی بات میں۔ یہ نعرے لگانے کہ یہ حضور کی بات نہیں مانتے، اماموں کے پیچھے چلیں، امام حنیفہ، یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ لوگوں کو اس طرف نہ لائیں، لوگوں کو حضور کی نماز کے مطابق نماز پڑھنے دیں۔ تو اگر دوسرے پڑھتے ہیں تو وہ بھی حضور کی نماز ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں ایک ہی صحابی ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ حضور نے سینے تک ہاتھ اٹھائے، وہی صحابی کہتے ہیں حضور نے کندھوں تک ہاتھ اٹھائے، وہی صحابی کہتے ہیں حضور نے کان تک ہاتھ اٹھائے۔ تو یہ بات لوگوں کو بتائیں کہ صحابی ایک ہے۔ تو یہ سب صحابہ سے چیزیں ثابت ہو رہی ہیں،
امت کو جوڑیں تو واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور آپس میں تفرقہ مت کرو۔ پھر آپ کو وہ روایت یاد ہوگی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ادبانی ربی فاحسن تأدیبی، ٹھیک ہو گیا، باب تفعیل ہے، ادبا یؤدب و تأدیب، کیا مطلب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور مجھے بہت اچھا ادب سکھایا۔ تو یہ جو آپ یہاں پہ حنفیوں کی چلاکیاں، منکر حدیث، کذب بیانی، گمراہ یہودیوں کی روش، یہ کون سا ادب ہے؟ یہ کون سا اخلاق ہے؟ مجھے آپ کی کتاب پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نے دونوں دلائل دے دیے، جو شروع میں رفع جائیں کرتے ہیں ان کی 13 حدیثیں آپ لے آئے ہیں، جو رکوع میں جاتے ہوئے کرتے ہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے تیسری رکعت کے اندر آپ نے ان کی 10 حدیثیں، 10 اور 13 وہاں، پھر بھی حنفی یہاں پہ جیت گئے ہیں آپ کی اس کتاب کے مطابق۔ حنفی جو ہے وہ یہاں سے ان کی فتح نظر آ رہی ہے، یہ کیا پھر کتاب ہے آپ کی؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک بنائے، ہم امت مسلمہ ہیں، یہ بریلوی، یہ دیوبندی، یہ اہل حدیث، یہ کلمانہ، یہ بدعت ہے۔ اللہ نے ہمارا نام کیا رکھا ہے؟ ہوا سماکم المسلمین، اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، ہم مسلمان ہیں۔ یہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو تفرقہ بازی ہے، اگر ہم اس پہ ہم چل پڑیں گے۔ اللہ نے جو نام ہمارا رکھا ہے وہ مسلمان رکھا ہے، ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو بریلوی کہنا، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا، اپنے آپ کو دیوبندی کہنا، ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ تو کبھی اس طرح کا ہمیں کام نہیں کرنا چاہیے کہ ہم صرف ایک فرقے کی بات کریں۔ بھائی یہ تینوں فرقے اللہ رسول کی بات کو مان رہے ہیں، تینوں صحابہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں، قوم کو یہ بتایا جائے، قوم کو اطاعت کا درس دیا جائے، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ نے ہمیں آقا علیہ السلام عطا فرمائے، اپنے محبوب عطا فرمائے، یہ دین نعمت ہے۔ تو اس طرح کے جملے جو آپ اپنی کتاب میں استعمال کیے ہیں، خدا کے لیے یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک اور نیک بنائے۔ آپ ہمارے بڑے ہیں، تو پھر استاد محترم ہیں، آپ بچوں کے استاد ہیں، تو اس طرح کے جملے بچوں کو، یہ یہودیوں کی روش، یہ وہ، یہ خدا کے لیے یہ میرا خیال مناسب نہیں ہے۔ فی امان اللہ۔